اور پھر دوسری بات یہ آواز بھی کنسوننٹس کی آ رہی ہے. آگے دیکھیے تیسرا قاعدہ، جس لفظ کی شروعات تو کنسوننٹس میں سے ہو لیکن آواز واول کیا ہے. دیکھیں میں نے کہا بات آواز کیا ہے، تو اس میں ایک کوئی اور کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے این کا استعمال کرتے ہیں، جیسے این آور این آنیسٹ. یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں لفظ ہے، آور ہے یا آنیسٹ ہے، ان دونوں میں شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا دوسرا سبق ہے. سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. جیسے آپ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی کو، ایک گھر کے کسی فرد کو کہہ دیں کہ بھائی جان آپ دوسرے کمرے سے کوئی کتاب لا دیں، ایک کتاب لا کے دیں. یا آپ اپنے بھائی جان کو کہہ دیں کہ بھائی میرے کمرے سے کتاب لا کے دیں، میرے کمرے سے میری کتاب لا کے دیں، یا صرف بولے وہ کتاب لا کے دیں. تو ان جملوں میں کچھ فرق ہے. فرق کچھ یوں ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی کتاب لا کے دیں، تو وہ کوئی بھی کتاب لا کے دے دے آپ کو. انگلش کتاب دے دے، اردو کتاب دے دے، حدیث کی دے دے، تفسیر کی دے دے، میتھس کی دے دے، کیمسٹری بایولوجی کچھ بھی ہو، کیونکہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ کوئی کتاب دے دیں. یا آپ نے اس کو کہا کہ ایک کتاب لا کے دے دیں مجھے. تو ایک کہا ہے آپ نے، لیکن آپ نے نہیں کہا ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے یا مخصوص ہے خاص کتاب، ایسا آپ نے نہیں کہا ہے. جبکہ دوسری صورت میں آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھئی کمرے سے جا کر کتاب لا دیں. تو کتاب آپ نے بولا اس میں کوئی ایک کا لفظ نہیں لایا ہے، تو آپ کے ذہن میں اور آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے ذہن میں کوئی مخصوص کتاب ہوگی. تو ان میں اردو میں آپ اس پہ اگر غیر معروف چیز ہے، اگر آپ اس کو خاص نہیں کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ ایک لگا دیں گے ترجمے میں، گفتگو اردو گفتگو میں کوئی لگا دیں گے. یا آپ اگر کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کچھ کپس لا کے دے دیں. اور اسی طرح کسی کے گھر میں آپ جائیں گے، کسی کے پاس آپ جائیں گے، تو یہ سب غیر معروف ہے، خاص نہیں ہے، یہ عام ہے. اس طرح انگریزی میں بھی تفریق آتی ہے، اور اس بات کا تعلق آگے ہم جا کے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ، لیکن ابتداءً صرف میں نے کچھ وضاحت کر دی تھی. تو پھر ہم نے پچھلی دفعہ جو ہم نے سبق پڑھا اس میں لیٹرز کی تقسیم تھی، لیکن وہ تقسیم فقط لکھنے میں تھی. الفابیٹس کی دو تقسیم تھی، کیپیٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز. وہ لکھنے کے متعلق تھی کہ لکھتے وقت دو طریقوں سے الفابیٹس لکھے جائیں گے، لیکن ان میں آواز کی تبدیلی نہیں تھی، اور اس کی مکمل وضاحت ہم کر چکے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں مکمل ویڈیو. اب اس میں بات یہ ہے کہ تلفظ کے اعتبار سے لیٹرز کی دو قسمیں ہیں. یعنی جو آپ یہ الفاظ پڑھیں گے تو ان الفاظ میں جو دو تقسیم ہم کر رہے ہیں، ایک تقسیم میں ذرا الگ آواز نکلتی ہے، اور دوسری تقسیم میں ان میں آواز ذرا مختلف نکلتی ہے. تو آواز اور تلفظ کے اعتبار سے یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے. تو دو قسمیں کیا ہے؟ واولز اور کنسوننٹس. واولز جیسے اردو میں یا عربی میں آپ اگر پڑھ لیں تو حروف علت جس درجے میں ہوتے ہیں، انگریزی میں یہ بھی اسی درجے کے ہیں. عربی میں اکثر الفاظ میں ضرور حروف علت ہوتا ہے، اگر حروف علت نہ ہو تو اس میں حرکات، زبر، زیر، پیش وہ حروف علت کی جگہ پہ ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی کچھ حروف علت ہے. انگریزی کا کوئی بھی ورڈ آپ لفظ بول دیں تو اس میں ضرور ضرور کوئی نہ کوئی حرف علت ضرور بھی ہوگا. کسی بندے کا نام لے لیں، مثلا میرا نام زبیر ہے، تو زبیر میں یو یہ حرف علت ہے، واولز میں سے ہے. واولز کیا ہے؟ واولز اے ہی آئی او یو، یہ 5 چیزیں واولز میں سے ہیں. اب جیسے میں آپ کو بول رہا تھا کہ جیسے میرا نام ہے زبیر، تو یو یہ تو واولز میں سے ہے، اے یہ بھی واولز میں سے ہے، آگے آئی وہ بھی واولز میں سے ہے. تو واولز میں سے ہونا، کوئی بھی حرف ہو انگریزی، کوئی بھی ورڈ ہو، اس میں ضرور واولز میں سے ایک آئے گا. تو اور پھر یہ حروف علت یعنی واولز جیسے ہم کہتے ہیں، یہ انگریزی کے زبر زیر کے جگہ گویا کہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم عربی میں زبر زیر لگا دیتے ہیں، اردو میں اگرچہ نہیں لگا دیتے ہیں لیکن پڑھ لیتے ہیں، کہیں پہ لگا بھی دیتے ہیں شد کے جگہ میں. خاص کر اردو میں اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ شد لگوایا جاتا ہے. اور کبھی اگر دو لفظ ایک جیسے نظر آ رہے ہوں تو ان میں بھی تمیز کے لیے لگا دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پہ زبر لگانا ہے، زیر لگانا ہے، پیش لگانا ہے، جبکہ عربی میں اہتمام کیا جاتا ہے. تو اسی طرح انگریزی میں بھی حرکات ہیں، اور وہ حرکات کیا ہے؟ یہی واولز ہے.
جس طرح آپ عربی لفظ یا کوئی اردو لفظ حرکت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ نہیں بول سکتے ہیں، اسی طرح آپ انگریزی بھی کوئی لفظ واولز کے بغیر نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کی تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں واولز۔ واولز کیا ہے؟ اے، ہی، آئی، او، یو، یہ 5 ہیں۔ شروع میں تو وائی بھی ان میں شامل تھا، لیکن پھر وائی کو اس میدان سے نکال دیا گیا۔ تو فی الحال یہی ہے، اور ان کے علاوہ جو ہیں یہ جو 5 تھے، ٹوٹل 26 ہیں، 26 میں سے یہ 5 نکال دیں، باقی 21 ان کو کہتے ہیں کنسوننٹس، حروف صحیح۔ تو وہ حروف صحیح ہے، اور یہ 5 حروف علت جنہیں واولز کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے ہم جائیں گے، تو میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ اب وہی بات آ رہی ہے جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کوئی کتاب منگوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کو کہتے ہیں بھائی کمرے سے جا کر میرے لیے کتاب لائیں، تو اس میں فرق ہوتا ہے، چونکہ اردو میں اسی طرح انگریزی میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن اس فرق میں اب 2 مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب یہ ہے کہ ایک کا ترجمہ لانے کے لیے، کوئی کا ترجمہ کرنے کے لیے، کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے، اس میں کیا ہوتا ہے، شروع میں کچھ لگانا پڑتا ہے۔ کیا لگانا پڑتا ہے؟ کسی لفظ پہ اے لگانا پڑتا ہے اور کسی لفظ پہ اے این لگانا پڑتا ہے۔ اب کس پہ اے لگانا ہے اور کس پہ اے این لگانا ہے، تو یہ اصول اور قواعد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس میں 4 تقسیمات ہوتے ہیں۔ واولز اور کنسوننٹس کے استعمال کے قاعدے میں ہم 4 تقسیمات بتائیں گے۔ مختصراً بات اتنی سی ہے کہ جو بھی حرف، جو بھی ورڈ، لفظ آئے اور آپ اس سے پہلے کوئی کسی کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ اے این یا اے لگے گا، لیکن کہاں پہ اے لگے گا اور کہاں پہ اے این لگے گا، تو اس کا جواب مختصراً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جو حرف ہے، جو لفظ ہے، جو ورڈ ہے، اس کا پہلا حرف واولز ہے، واولز میں سے ہے، یا واولز کی آواز دیتی ہو، واولز میں سے ہو یا واولز کی آواز اس سے آتی ہو، اگرچہ واولز میں سے نہ ہو، تو اس میں اے این لگتا ہے، یہ ایک بات۔ اور اگر کنسوننٹس میں سے ہو یا کہ کنسوننٹس کی آواز دیتی ہو، اگرچہ واولز میں سے ہو، واولز میں سے ہو لیکن آواز کیا ہے؟ کنسوننٹس کی ہو، تو وہاں پہ فقط اے لگا دیتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ فقط آواز کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر کنسوننٹس کی آواز آ رہی ہے، وہ کنسوننٹس ہو یا واولز میں سے ہو، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ اے لگا دیں گے۔ اور جہاں پہ واولز کی آواز آ رہی ہو، تو وہاں واولز میں سے ہو اس کا پہلا حرف، یا واولز میں سے نہیں ہو، دونوں صورتوں میں اس کے شروع میں اے این لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آواز کیا ہے؟ واولز میں سے آ رہا ہے۔ تو یہ 4 قوانین ہم بیان کر رہے ہیں، مختصراً بات یہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ تو سنیے کہ کیا کہتے ہیں آگے۔ کہتے ہیں جس لفظ کا حرف اول واول ہو اور اس کا تلفظ بھی واولز کی آواز ہو، تو اس سے پہلے کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی کسی، اس نے یہی بات کہی نا، آپ اپنے بھائی کو کہتے ہیں برادر گیو می بک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے گیو می دا بک، کہ مجھے کتاب دے دیں۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ گیو می دا بک، کہ مجھے کتاب دے دیں، یا گیو می مائی بک، مجھے میرا کتاب دیجئے۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی سا بھی کتاب دیجئے، تو آپ اس وقت کہتے ہیں گیو می اے بک، چونکہ ایک کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے نا۔ پھر بک سے پہلے ہم نے اے فقط کیوں لگا دیا؟ کیونکہ وہ کنسوننٹس میں سے ہے، اور اس کا قاعدہ آگے آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فقط میں نے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ بتا دیا کہ کوئی کسی کا ترجمہ لانے کے یہ قاعدے ہیں، ہر جگہ پہ یہ نہیں لگائے جاتے، یعنی جہاں پہ اپنے کوئی بھی لفظ دیکھا اس سے پہلے اے لگانا یا اے این لگانا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، فقط وہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ کوئی کسی کا ترجمہ آپ کروانا چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات، یہ پہلا قانون یہاں پہ یہ پیش کر رہا ہے، یہ جو ہم نے بتا دیا، جس لفظ کا حرف اول واول ہو اور اس کا تلفظ بھی واولز کی آواز ہو، آواز بھی واولز کی آ رہی ہے، لفظ بھی واولز میں سے ہے، اور وہاں پہ آپ کوئی کسی کا ترجمہ بھی کروانا چاہتے ہیں۔ کتنی بات ہوئی؟ 3 بات اس میں ہوئی، کہ خود واول ہو اور تلفظ بھی واولز کی آواز ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ان میں سے کسی کا ترجمہ آپ ان کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ایک کتاب، کوئی کتاب،
اسی طرح کا کوئی لفظ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کا ترجمہ کروانا چاہتے ہیں، تو اس وقت اے این کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں این ایپل، ایک سیب، تو این ایپل آپ دیکھ لیں، ایپل، ایپل میں اے یہ واولز میں سے ہے، کیونکہ واول میں نے کہا تھا اے آئی ہی او یو، تو ان پانچوں میں سے یہ اے تو وہی ہے، اور پھر آواز بھی واولز ہی کا دے رہا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ واولز کی آواز دے رہی ہے کنسوننٹس کی؟ یہ ہم آگے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اگلے سبق میں شاید اس کی وضاحت ہو کہ اے کی آواز کب آتی ہے اور اے پر کنسوننٹس کی آواز کب آتی ہے۔ اسی طرح این ایلیفینٹ، تو ہی یہ واولز میں سے ہے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ بھی اے این لگا دیا ہے، این ایلیفنٹ، ایک ہاتھی، اور ایک کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے۔ این انک پٹ، تو اس میں بھی ایک دوات، اس میں بھی آئی چونکہ آیا ہوا ہے۔ این اوکس، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این اوکس، ایک بیل، اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ اوکس چونکہ او آیا ہوا ہے تو یہ بھی حروف علت میں سے ہے۔ اچھا، دوسرا قانون کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں کنسوننٹس ہو اور اس کا تلفظ بھی کنسوننٹس کی آواز ہو تو اس سے پہلے اے کوئی اور کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ا برڈ، بی یہ کنسوننٹ میں سے ہے، واولز میں سے نہیں ہوا تو کنسوننٹ میں سے ہے نا۔ اچھا، ا برڈ ایک پرندہ، ا کار ایک گاڑی، ا بک ایک کتاب، ا لیٹر ایک خط، تو ان کی وضاحت پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ یہ کنسوننٹس ہیں، اور پھر دوسری بات یہ آواز بھی کنسوننٹس کی آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں تیسرا قاعدہ، جس لفظ کی شروعات تو کنسوننٹس میں سے ہو لیکن آواز واول کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا بات آواز کیا ہے، تو اس میں ایک کوئی اور کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے این کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے این آور، این آنیسٹ، یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دونوں لفظ ہے، آور ہے یا آنیسٹ ہے، ان دونوں میں ان دونوں کے شروع میں ایچ آیا ہوا ہے، جو واولز میں سے نہیں ہے، وہ کنسوننٹس میں سے ہے، لیکن آواز کس چیز کے؟ ایک آواز دے رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ واول ہے۔ تو واولز کی آواز دینے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کے شروع میں اے این لگائیں گے، کیونکہ بات آواز کی ہے، بات الفاظ کی نہیں ہے، بات ورڈز کی نہیں ہے، بات فقط یہ ہے کہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ آواز چونکہ واولز کی آ رہی ہے، اور واولز سے پہلے ہم اے این لگائیں گے، تو یہاں پہ بھی ہم اے این لگا دیں گے۔ این آور ایک گھنٹہ، این آنیسٹ ایک ایماندار۔ تو یہ تیسرا قانون ہوا۔ چوتھی بات کیا ہے؟ اس میں ذرا بس یہی بات ہے کہ الفاظ ایک گروپ کے ہیں اور آواز دوسرے گروپ سے آ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہم آواز کے اعتبار کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چوتھا قانون اصول یہ ہے، جس لفظ کی شروعات تو واول سے ہو لیکن آواز کنسوننٹس کی آئے تو اس میں ایک کوئی اور کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ا یونیورسٹی، ا یوزفل، تو اس میں او یو آیا ہے لیکن آواز کس چیز کی آ رہے ہیں؟ وائی کی، تو وائی چونکہ واولز میں سے نہیں ہے، وہ کنسوننٹس میں سے ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میں این یونیورسٹی نہیں لگا سکتے ہیں، این یوزفل نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ا یونیورسٹی، ا یوزفل۔ ا یونیورسٹی کوئی جامعہ، ایک جامعہ، اور ا یوزفل ایک مفید چیز، کوئی بھی مفید چیز۔ تو اس طرح یہ چاروں قواعد ہم یاد رکھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگا کہ کہاں پہ اے لگانا ہے اور کہاں پہ اے این لگانا ہے۔ اور میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ ہر جگہ ہر لفظ پہ یہ نہیں لگائے جا سکتے ہیں، بلکہ اس وقت جب آپ لفظ کے ساتھ کوئی، کسی، ایک، کچھ اسی طرح کے کوئی لفظ کوئی معنی اضافہ کرنا چاہتے ہیں، بات کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ آپ ان قواعد کی پیروی کریں گے، ان کے مطابق چلیں گے، تو پھر آپ کی انگریزی صحیح ہوگی، ورنہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے، بات کی نچوڑ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیا انگریزی جو لفظ ہے اس کے شروع میں واولز کی آواز آ رہی ہے یا کنسوننٹس کی۔ اگر واولز کی آواز آ رہی ہے تو وہ چاہے واولز ہی میں سے ہو یا کنسوننٹس میں سے ہو، لیکن آواز واولز کی آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں آپ ان کے ساتھ لگائیں گے اے این۔ جیسے ہم نے کہا تھا این آور، این آنیسٹ، این ایپل، این ایلیفینٹ، این انکپٹ، این آکس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کنسوننٹس میں سے اگر کنسوننٹس کی آواز آ رہی ہے تو وہ پھر کنسوننٹس ہی میں سے کوئی لفظ ہے یا پھر واولز میں سے ہے لیکن آواز کنسوننٹس کی کنسوننٹس ہی کی آواز آ رہی ہے، تو پھر
ان دونوں صورتوں میں آپ اس پہ فقط اے لگائیں گے، اے نہیں لگائیں گے، آپ اس میں کہیں گے آ برڈ، آ کار۔ ان دونوں میں چونکہ الفاظ بھی کنسوننٹس میں سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں آ یونیورسٹی، آ یوزفل، ان میں ان کے شروع میں چونکہ یو آیا ہوا ہے وہ واولز میں سے ہے، لیکن آواز کنسوننٹس والی ہے تو اس وجہ سے ان کے شروع میں بھی اے لگایا جاتا ہے، اے این نہیں لگایا جاتا ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اے اور ہی اور آئی، ان تینوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اے انگریزی تلفظ میں، اردو کو چھوڑیے، انگریزی تلفظ میں اگر کسی جملے میں اے آتا ہے یا کسی جملے میں ہی آتا ہے یا کسی جملے میں آئی آتا ہے تو وہ تلفظ کیا دیتے ہیں۔ مثلا ہم نے ابھی یہ لفظ جو پڑھا ایپل، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الف پہ زبر یہ اے کے تلفظ ہے، لیکن کسی اور جگہ میں کوئی اور تلفظ ہوگا۔ جیسے کار میں ہم دیکھ سکتے ہیں فقط الف، ایک الف کی آواز دیتا ہے، تو کہاں پہ کون سی آواز ادا کرتا ہے اے، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں گفتگو کریں گے، ہماری بات ہوگی۔ آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا، بہت ہی مفید سبق ہوگا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت ہی اہمیت کا حامل سبق ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا انگریزی تلفظ ٹھیک ہونے والا ہے۔ تو انگریزی تلفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو باتیں ضروری ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، والسلام۔